تو مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کے نام کے ساتھ، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا حضرت حسن کے ساتھ، یا حضرت حسین کے ساتھ، بعض صحابہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے۔ کیا علیہ السلام کا جو یہ لفظ ہے، یہ نبیوں کے لیے ہی صرف بولا جائے گا یا صحابہ کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ اور کیا صحابہ میں بعض صحابہ کے لیے بولا جائے، بعض کے لیے نہ بولا جائے؟ اس سلسلے میں صحیح بات ہے۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کو سلف کے منہج کی روشنی میں اور سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اور سلف کا جو منہج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ علیہ السلام جو ہے یہ نبیوں اور ملائکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک شعار ہے، یہ ایک سمبل ہے کہ جب یہ لفظ بولا جائے تو نبی مراد ہوں گے، یہ لفظ جب بولا جائے تو اللہ کے کوئی فرشتے مراد ہوں گے۔ صحابہ کے اوپر بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اور تمام آل کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، مگر نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ سلف کے یہاں رواج نہیں رہا ہے۔ اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال اصحابنا والمعتمد في ذلك ان الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے یہی کہا ہے اور قابل اعتماد بات یہی ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے سلف کی زبان میں انبیاء کے ساتھ، کما ان قولنا عز وجل مخصوص باللہ سبحانہ وتعالی، جیسے ہم عز وجل کا جو لفظ بولتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے۔ فَكَمَا لَا يُقَالُ مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم عز وجل نہیں لگاتے۔ وَإِن كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عزت والے بھی ہیں اور جلالت والے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، لیکن ہم محمد عز وجل نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے لا يقال ابو بکر او علی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کو یا حضرت علی کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے۔ ان کان معناه صحیحا، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلام ہو اور صلاۃ ہو اور حضرت علی پر بھی، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جائے گا۔ واما السلام، اور جہاں تک سلام کی بات ہے، فقال الشیخ ابو محمد الجوینی، امام نووی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے، شیخ ابو محمد الجوینی نے کہا کہ هو فی معنی الصلاۃ، کہ سلام بھی صلاۃ ہی کے معنی میں ہے، فلا یستعمل فی الغائب، تو لہذا سلام کا لفظ بھی غائب لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فلا یفرد به غیر الانبیاء، اور انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ الگ سے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فلا یقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا۔ وسواء فی ھذا الاحیاء والاموات، اور اس مسئلے میں زندہ اور مردہ دونوں لوگ برابر ہیں۔ یہ امام نووی کا پورا جملہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، کہ ان کی کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 118 پر ان کا یہ جملہ موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں اور مفسر ہیں اور محدث ہیں، مؤرخ ہیں۔ آئیے وہ کیا کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وقد غلب هذا في عبارت كثير من النساخ للكتب ان يفرد علي رضی اللہ عنہ بان يقال علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ کتابوں کے جو ناسخین ہیں، جو کاتبین ہیں، جنہوں نے کتابوں کو نقل کیا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے یہاں حضرت علی کے نام کے ساتھ الگ سے علیہ السلام لکھا گیا ہے، من دون سائر صحابہ، بقیہ صحابہ کو چھوڑ کر۔ حضرت علی کے لیے خاص طور سے بہت سارے کاتبین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، او کرم اللہ وجہ، یا کرم اللہ وجہ کا استعمال کیا ہے۔ وہذا وان کان معناه صحیحا، اگرچہ یہ معنی کے اعتبار سے یہ چیز صحیح ہے، لیکن ينبغي ان يسوى بين الصحابہ في ذلك، لیکن مناسب یہی ہے کہ اس معاملے میں صحابہ کے درمیان یکساں معاملہ کیا جائے، صحابہ کے ساتھ برابر معاملہ کیا جائے۔ فإن هذا من باب التعظیم والتکریم، اس لیے کہ علیہ السلام کہنا یہ تعظیم اور تکریم کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ الشیخان و امیر المومنین عثمان اولا بذلک، اور اگر تعظیم اور تکریم کی وجہ سے علیہ السلام کہا جاتا ہے تو پھر تو شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی، یہ تمام کے تمام لوگ حضرت علی سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، مقام و مرتبے میں حضرت علی سے افضل ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ یہ علامہ ابن کثیر کی عبارت ہے جو تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 517 پر موجود ہے۔ موجودہ دور کے معاصر علماء میں اگر ہم بات کریں، ہمارے ماضی قریب کے علماء کی اگر ہم بات کریں تو علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ خاص طور سے علیہ السلام لگایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا ينبغي تخصیص علی رضی اللہ عنہ بهذا اللفظ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لفظ کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بل المشروع ان يقال في حقه وحق غیره من الصحابہ رضی اللہ عنہ، بلکہ شریعت میں جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے حق میں بھی اور دیگر صحابہ کے حق میں بھی رضی اللہ عنہ کہا جائے یا رحمہم اللہ کہا جائے، لعدم الدلیل علی تخصیصہ بذلک، اس لیے کہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ خاص طور سے علیہ السلام لگایا جائے۔ وہکذا قول بعضهم کرم اللہ وجہہ، اسی طریقے سے بعض لوگ جو حضرت علی کے بارے میں کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ فإن ذلك لا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ولا وجہ لتخصیصہ بذلک، اور حضرت علی کو اس لقب کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ والافضل ان يعامل كغيره من الخلفاء الراشدین، اور افضل یہی ہے کہ حضرت علی کے سلسلے میں بھی وہی معاملہ برتا جائے جو دیگر خلفاء راشدین کے بارے میں برتا جاتا ہے۔ ولا يخص بشيء دونه من الالفاظ التي لا دلیل علیہا، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر کے حضرت علی کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن باز کا جو فتاویٰ ہے اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 399 کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ اور فرشتوں اور انبیاء کو چھوڑ کر کے کسی صحابی کے لیے خاص طور سے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت علی باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں، جبکہ جو صحیح جو سلف صالحین کا جس پر اتفاق رہا ہے وہ یہ کہ صحابہ میں حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ ترتیب ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں رہی ہے ہمیشہ سے، علماء کا جس پر اتفاق رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، یہ روافض کا شعار ہے، یہ محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ سے دشمنی کرنے والوں کا شعار ہے، لہٰذا ہمیں ان کے اس شعار سے پرہیز کرنا چاہیے جبکہ اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔